ہم کو تیری رضا یا خدا چاہیے، اے خدا رحمت مصطفیٰ چاہیے، ہم کو تیری رضا یا خدا چاہیے۔ آپ بھی پڑھیے، ہم کو چاہیے، اے خدا رحمت مصطفیٰ چاہیے، ہم کو تیری رضا یا خدا چاہیے، اے خدا رحمت مصطفیٰ چاہیے، رات اندھیری ہے بدر و دجا چاہیے، رات اندھیری ہے بدر و دجا چاہیے، روشنی کے لیے والضحیٰ چاہیے، رات اندھیری ہے بدر و دجا چاہیے، روشنی کے لیے والضحیٰ چاہیے، رات اندھیری ہے بدر و دجا چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں بخدا چاہیے، لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں ہاں بخدا چاہیے، پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، رات اندھیری ہے بدر و دجا چاہیے، ایک شاہ کرم دو جہاں ہے گدا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا، ایک شاہ کرم خطابات آخری ہونے جا رہے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ حضرات جو نیچے تشریف فرما ہیں وہ بھی مسجد کے اوپر والے ہال میں تشریف لائیں، اور حاصل کلام جو ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کلام الملوک کے ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام جو ہوتا ہے کلام کا بادشاہ ہوتا ہے، تو بادشاہ خطابت تشریف لا رہے ہیں، اور یہ دونوں عظیم الشان ہیں، ایک تو میری مراد ہے خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع کاروی صاحب کے حقیقی معنوی اور فکری وارث حضرت علامہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی صاحب، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ درد دل رکھتے ہیں، اور جس طرح درد دل رکھتے ہیں اسی کو اپنی خوبصورت قلم میں منتقل کر کے صفحہ کرتاس پر منتقل کرتے ہیں اور اہل سنت تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ خطیب پاکستان مولانا محمد شفیع کاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی اس میں گرامی سے آپ واقف ہوں گے کہ کیا اللہ نے ان کو لہن داؤدی دیا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو دلوں کے تار چھڑ جاتے تھے، اور جب وہ اپنی مدھر اور خوبصورت آواز میں جب وہ قرآن پاک کی تلاوت اور پھر نعت مصطفیٰ بیان کر کے فکر رضا کو پیش کرتے تھے تو پوری محفل پر سناٹا طاری ہو جاتا تھا۔ اللہ کا کرم ہے کہ یہ ان کے فکری اور روحانی وارث ہیں۔ ایک تو ان کا خصوصی خطاب ہے کہ یہ سنی کانفرنس کے لیے ہی پاکستان کا سفر کر کے اپنی علالت کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان کا ایک فکر انگیز خطاب ہونے والا ہے۔ اور پھر ہمارے مخدوم محترم جو محتاج تعارف نہیں ہے، آفتاب احمد دلیل آفتاب، حضور قبلہ غازی ملت،
حضرت علامہ قبلہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب کے، جن کی سرپرستی روز اول سے ہمیں حاصل ہے اور یہ تعلق صبح قیامت تک رہے گا، اور جماعت اہل سنت ایسے ہی عظیم الشان قائدین کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی ہے، ورنہ ہم کیا ہیں اور ہماری ہستی کیا ہے۔ تو حضرت علامہ ہاشمی میاں صاحب کا جو کلام دل نواز ہے وہ بھی محفل کی جان ہوتا ہے اور وہ خلاصہ کلام ہوتا ہے۔ تو یہ دو عظیم الشان خطابات ہیں، ہم عوام کو، عوام اہل سنت کو ان سے محروم نہیں کرنا چاہتے۔ تو پلیز جو لنگر کے منتظمین ہیں، 1 گھنٹے کے لیے عذراء کرم لنگر کا سلسلہ موقوف کیجیے، شٹر بند کر دیجیے تاکہ لوگ مستفید ہوں۔ یہ انشاءاللہ طعام کا سلسلہ تو جاری رہے گا، نماز عصر کے بعد انشاءاللہ جو حضرات رہ جائیں گے وہ ان کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ تو اس لیے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دے رہا ہوں مبلغ اسلام اور ابن مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت علامہ ڈاکٹر محمد کوکب نورانی مدد اللہ العالی کو کہ تشریف لائیں اور کانفرنس کو اہم اپنے پیغام سے نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جماعت اہل سنت، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العلی العظیم۔ جو بھی سنی بیٹھا ہے محبت سے ایک مرتبہ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حضرت غازی ملت، مشائخ اہل سنت، علماء، بالخصوص جماعت اہل سنت برطانیہ کے تمام منتظمین، وابستگان اور عوام اہل سنت، سنی کانفرنس، جسے عالمی سنی کانفرنس بلکہ بین الاقوامی کہا گیا، دوسری مرتبہ حاضر ہوں۔ اس وقت طبیعت میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے انداز میں خطاب کروں، 2 باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، ہمیں کس نے بنایا ہے؟ It is my question to you. I'm asking you, ہمیں کس نے بنایا؟ اگر کسی کو شبہ ہو تو ہاتھ اٹھا دے۔ سب کو یقین ہے کس نے بنایا ہے؟ یہ جو کان ہیں، ان میں سننے کی طاقت کس نے رکھی؟ آنکھ میں دیکھنے کی، ناک میں سونگھنے کی، زبان میں چکھنے کی، ہاتھ میں چھونے کی، پاؤں میں چلنے کی، دماغ میں سوچنے کی، دل میں سمجھنے کی طاقت کس نے رکھی؟ پکی بات ہے؟ There is any doubt? Are you sure? تو جب یہ بنائے اللہ نے، ان میں پاور اللہ نے رکھی، تو پھر اس کو کسی غیر مسلم کا غلام بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ آنکھ سے وہی دیکھیے جس کو اللہ کہتا ہے دیکھو،
کان سے وہی سنیے جسے اللہ فرماتا ہے سنو، زبان سے وہی کہیے، وہی کھائیے، وہی پہنیے جو ادھر سے ہے۔ ارے دکان میری، سامان میرا، اور آپ کہیں کہ جی میری پالیسی پہ چلو، ہم چلیں گے؟ میری دکان ہے، سامان میرا ہے، کیا ٹائمنگز رکھوں، کیا میں طریقہ رکھوں، میری مرضی۔ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے اللہ، اور آج ابلیس کہتا ہے میرے کہنے پہ چلو، مانیں گے؟ ذرا اونچی آپ کہیں گے بالکل درست، اللہ نے بنایا سب کچھ، اللہ ہی نے بتایا سب کچھ، مگر کیا کریں؟ پاکستان میں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، انڈیا میں تو بہت نیرو، بہت چوڑی سڑکیں نہیں ہیں، ان پہ جو ڈامر ڈالا ہوا ہے وہ بہت اسموتھ نہیں ہے، گاڑی ہچکولے کھاتی ہے۔ برطانیہ میں ایسا نہیں ہے، امریکہ میں ایسا نہیں ہے، یورپ میں ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے تو میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے عیش خانہ ہے۔ اب آپ کے سامنے جماعت اہل سنت برطانیہ ایک چوائس رکھتی ہے، تقریر نہیں کر رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی صحیح، میں تو 3 گھنٹے کی تقریر کا ٹائم ہو تو اپنا موضوع شروع کرتا ہوں۔ سنیں، آپ کے سامنے ایک چوائس ہے، ایک طرف 2 دن کا وقتی آرام اور صرف تھوڑا سا نظارہ ہے، اور وہ بھی دھوکا، اور ایک طرف دائمی ہمیشہ کا آرام ہے۔ آپ کس کو چوز کریں گے؟ تو پھر جماعت اہل سنت کے ممبر کیوں نہیں بنتے آپ؟ پھر 2 دن والوں کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ مجھے بتا دیجئے اس پوری دنیا میں اس جماعت اہل سنت کے سوا اور کون ہے جو آپ کو دائمی آرام کی طرف بلائے؟ آپ ابھی جماعت اہل سنت کی تعریف سن چکے کہ ہر عاشق رسول جماعت اہل سنت کا نمائندہ ہے، ہاں وہ عربی بولے یا فارسی، اردو بولے یا ہندی، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اپنی زندگی میں ایک انقلاب لانا ہے۔ کیوں کہ آج کا ایک انسان پریشان ہے، اس کے سامنے اتنی باتیں رکھ دی گئی کہ اس کے لیے وہ سب کچھ پزل ہو گیا، الجھ گیا۔ ایک طرف اسے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کا رزلٹ نہیں دیا جا رہا، جس کا نام ٹیررزم رکھا ہے، جس کا نام دہشت گردی رکھا ہے، جس کا نام فساد رکھا ہے، جنہوں نے رکھا ہے خود کر رہے ہیں، جنہوں نے رکھا ہے خود کر رہے ہیں۔ جماعت اہل سنت کا فساد سے کیا تعلق؟ یہ تو میلاد والے ہیں، یہ فساد والے نہیں ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ میلاد والے۔ انہیں تو جتنا ستاؤ اتنا زیادہ درود پڑھتے، انہیں تم جتنا دباؤ اتنا نبی کی زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ کیوں کہ انہیں پتا ہے اگر عملوں میں کمی ہوگی بخشش کی گنجائش ہے، نبی کے ادب میں کمی ہوگی تو گنجائش نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات ہو رہی ہے اسلامی ٹی وی کی۔ جماعت والوں سے معافی چاہتا ہوں، میں تائید نہیں کروں گا، میں مخالفت کرتا ہوں۔ ٹی وی کبھی اسلامی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ٹی وی سے اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے، ٹی وی اسلامی نہیں ہوگا۔ ہاں، اسلام کی تبلیغ کے لیے ٹی وی سے کام لیا جائے گا، مگر اس کو ہم اسلامی ٹی وی کہہ سکتے؟ کہہ دیجئے، میرا فتویٰ ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ آج ہمیں ان مطالبات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟
کہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ سنیوں کا اپنا ٹی وی ہونا چاہیے، اپنا اخبار ہونا چاہیے، اپنا ریڈیو ہونا چاہیے، اپنا ان کا سارا میڈیا سسٹم ہونا چاہیے. کیوں کہنا پڑ گیا؟ اس لیے کہ سنیوں آپ نے اپنے سنی ہونے کی قدر نہیں کی. قیامت کا دن ہوگا، دیوبندی بھی جائیں گے، وہابی بھی جائیں گے، مودودی بھی جائیں گے، چکڑالوی بھی جائیں گے، گکھڑوی بھی جائیں گے، رافضی بھی جائیں گے، خارجی بھی جائیں گے، ان کے حامی بھی جائیں گے. یہ سب کے سب اپنے تمام مدرسوں، اپنے تمام سورسز اور ایفرٹس کے باوجود فیل ہوں گے. سنی کچھ نہ ہونے کے باوجود کامیاب ہوگا. اس لیے کہ ہم نے کبھی بھی وسائل پر بھروسہ نہیں کیا، ہم نے اپنے مسائل کو اہمیت نہیں دی، ہم نے اپنی نسبت کو اہمیت دی ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل. ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب میں قیامت میں اٹھوں گا تو یہی کہتے ہوئے اٹھوں گا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، کانفرنس میسج کے لیے ہوتی ہے. حضرت پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب نے کہا جلسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہ جلسے نہ ہوتے تو یہ بھی آج منظر نہ ہوتا. صرف جلسے کر لینا کافی نہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن جلسے ہی آگے آپ کو تحریک دیتے ہیں. ہم جلسے کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کریں گے. میسج جاتا ہے کیونکہ ٹی وی میں نہیں، ریڈیو میں نہیں، ہر آدمی کو نہیں پڑھنا آتا، نہیں سننا، لیکن یہاں آ کے وہ دیکھے گا، متاثر ہوگا انشاءاللہ. انہوں نے آپ کو جو کچھ کہا میں آپ کو بتاؤں. یہ سنی کانفرنس ہزاروں روپیہ خرچ کر کے کیوں کی جاتی ہے کہ اگر 2000 3000 4000 5000 کے مجمع میں ایک آدمی نے بھی میسج لے لیا، ان کا مقصد پورا ہو گیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں آئے، فرمایا اے علی رات کس طرح گزاری؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری رات نوافل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا. ماشاءاللہ، میں ساری رات نوافل پڑھتا رہا، عبادت کرتا رہا. فرمایا اے علی اگر تجھ سے ایک آدمی کو ہدایت ہو جائے تو یہ 1000 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. جماعت اہل سنت کے یہ لوگ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، ان کو بزنس بھی آتا ہے، ان کے پاس وہ کوالٹیز ہیں کہ یہ بہت اچھی طرح سروائیو کر سکتے ہیں. وہ حضرت مفتی گل رحمان صاحب ہوں یا قاری خلیل صاحب ہوں یا مصباح المالک صاحب ہوں یا پیرزادہ سردار احمد صاحب یا جتنے بھی ان کے ساتھی سب، مگر ایک دوسرے کے تانے، دوسروں کے تانوں کی بوچھاڑ میں اپنے اوپر اتنا پریشر رکھ کے بھی کام کیوں کرتے ہیں؟ شاید کسی ایک کو جنت کا راستہ یاد ہو جائے، کسی ایک کا رخ مدینے والے آقا کی طرف ہو جائے. یہ اسی لیے کوشش. یہ ممبر سازی اگر آپ 1-2 پاؤنڈ ماہانہ خرچ کریں گے، ان پر احسان نہیں کریں گے. ان کو سلام کرو جو محنت کر کے تمہیں یہاں جمع ہونے کا انتظام کرتے ہیں. میرا ایک میسج، آپ روزانہ 15 منٹ دیں گے، مجھے نہیں، ان میں سے کسی عالم کو نہیں، اپنے گھر والوں کو، میرے کہنے کے مطابق کتنے منٹ؟ 15 only, not 16, not 14. اوکے،
آپ اپنے بیوی بچوں گھر کے ممبرز کے ساتھ بیٹھ جائیے، ایک عقیدہ روزانہ ان کے سامنے سنیوں والا بیان کیجیے۔ آپ کی بیوی کو بھی پتا ہو کہ علم غیب کا عقیدہ کیا ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم یہ نور و بشر کے جو جھگڑے سنتے ہیں، آخر سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کے بچے کو تو میلاد کے معنی نہیں آتے، وہ باہر نکلتا ہے، آگے بستر لوٹا پارٹی پھر رہی ہے، اور ان کے پاس تو بہت سا تجربہ ہے، لکھا ہوتا ہے نا 40 سالہ تجربہ کار، لوگ کہتے ہیں بڑا سیانا ہے، یہ پتہ کب کے لگے ہوئے، حضرت آدم سے پہلے کے، شیطان پہلے تھا نا، اسی کا بسترا اٹھایا ہوا ہے نا، بہت بھاری تھا، جب اس نے سجدہ نہیں کیا اللہ نے کہا اٹھا اپنی توحید کا عقیدہ، اٹھا اپنا علم عبادت، بسترا تھا بہت بھاری، کلی میں چاہیے تھے اس کو، وہ مل گئے ریونڈ سے۔ ہمیں ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، نہ وہابیوں سے، نہ دیوبندیوں سے، نہ مودودیوں سے، کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ان کے حامیوں سے بھی کوئی جھگڑا نہیں ذاتی طور پر۔ جھگڑا صرف ایک بات کا ہے، وہ یہ مجھے جو چاہو کہہ لو، پیٹ نہ بھرے میرے باپ کو کہہ لو، جی نہ بھرے میرے دادے کو کہہ لو، میرے نبی کو کچھ نہ کہنا۔ ہم صرف یہی کر رہے ہیں، یہی پیغام ہے جماعت کا۔ جماعت یہ چاہتی ہے کہ اسلام وہ دین جس کے نام میں سلامتی ہے، ایمان جس کے نام میں امن ہے، یہ فرد کے کردار کی تعمیر کرتا ہے، ایک انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلاتا ہے، اور اس کی عزت اس کو بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے۔ مگر کب؟ جانور بھی کھاتے ہیں، سب زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا مہربانی فرمائی۔ عباس ملک صاحب موجود ہیں، انٹلیکچوئل سے ملتے ہیں، جن کو میں انٹل کچول کہتا ہوں، ان لوگوں سے ملتے ہیں۔ پی ایچ ڈی میں نے بھی کیا، حالانکہ مانے پھرا ہوا دماغ ہی ہیں اس کے، تاہم جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج چھوٹی سی ایک میں مشین لاتا ہوں بازار سے، اس کے ساتھ کیٹلاگ ملتی ہے، انسٹرکشن بک ملتی ہے، ہاؤ ٹو یوز، کیسے استعمال کریں۔ میں مشین کے اسی ہدایت کے مطابق استعمال کروں، فائدہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں۔ جو زیادہ ٹیپیکل مشکل مشین ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادہ موٹی کیٹلاگ ملتی ہے، اور جو بہت ہی ٹیپیکل ہو اس کے لیے پہلے پریکٹیشنر آ کر، ماہر آ کر پہلے چلا کر دکھاتا ہے، آپ دیکھ لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ ایک انسان سے زیادہ پیچیدہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے اس کے اندر کتنی فیکٹریاں رکھی ہیں، اس کو بھی ایک کیٹلاگ ملی ہے جس کا نام قرآن ہے۔ اے انسان، ہاؤ ٹو لیو، ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف ان دس ورلڈ، کیسے جینا ہے، آپ کو کوڈ آف لائف ملا۔ مگر میں نے کہا جو زیادہ مشکل مشین ہوتی ہے پہلے کوئی ماہر آ کر چلا کر دکھاتا ہے۔ مجھے کہنے دیں، اللہ نے ہمیں قرآن دو طرح دیا ہے، ایک لفظوں کی شکل میں، ایک عمل کی شکل میں۔ لفظ دیکھنے ہو تو 30 پارے دیکھ لو، ان پر عمل دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں بے سکونی کیوں ہے؟ انسان پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی اصل سے ہٹا ہوا ہے۔ اسلام وہ واحد دین ہے دنیا کا جو ایک انسان کو سکون دے سکتا ہے، اور جماعت اہل سنت اسی دین کی صحیح تعریف کے ساتھ ہے۔ باقی جتنے ہیں ان کے پاس صحیح تعریف نہیں، یہ واحد جماعت ہے جو اس کی صحیح تعریف کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے پاس زبان، نسل، علاقہ، قوم کا کوئی مسئلہ نہیں، بس ایک رشتہ ہے، جتنا میرے نبی سے زیادہ پیار کرو گے اتنے ہی زیادہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں آپ کو
آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جماعت اہل سنت کو بنے ہوئے 47 برس ہو گئے، 1956 میں والد صاحب نے بنائی تھی۔ 3 سال کے بعد آپ اس کا انشاءاللہ 50 سالہ جشن منائیں گے، مگر جشن منانے سے پہلے آج ہر وہ شخص، مرد ہو یا عورت، بڑا ہو یا چھوٹا، جب یہاں سے جائے تو اپنے آپ کو ذرا یہ احساس دلا کے جائے کہ میں سنی ہوں۔ یہی محنت چاہتا ہوں میں، یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں 15 منٹ روز لگائیں اور اپنے بچوں کو یہی سبق یاد کرا دیں، تاکہ قبر میں آپ جائیں تو آرام سے سو سکیں، حشر میں اٹھیں تو آپ کو کھٹکا نہ ہو، بیڑا پار ہونے کا یقین ہو۔ آپ نے آج یہاں سے جانا ہے اپنے آپ کو احساس دلا کر کہ آپ کیا ہیں، ذرا اونچی لاؤڈلی سنی ہونے کا مطلب کیا؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، صحابہ کرام کو مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، اہل بیت کو مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، اولیاء کو مانتے ہیں جیسا ماننا چاہیے، اور مخالفوں کو بھی مانتے ہیں جیسا ان کو ماننا چاہیے۔ سمجھ گئے نا میری؟ اگر آپ کے پاس کہیں بھی اس میں کوئی بھی کہیں لچک ہے، فلیکسیبلٹی ہے، یا آپ کے پاس رعایت ہے، آپ یہاں سے یہ احساس لے کے نہ جائیے گا کہ آپ سنی ہیں، اور اگر آپ سنی ہیں تو ایک مشن بنا لیجئے اپنی زندگی کا کہ یاد رکھیے دنیاوی معاملات میں کہیں کمزوری ہو جائے تو ہو جائے، جب مسلک کی بات آئے، ماں ہو یا باپ، بیوی ہو یا بیٹا، سب کچھ چھوڑ دیجئے گا، نبی کا دامن نہ چھوڑیے گا۔ یہی ایک میسج میں اس جماعت کے جملہ وابستگان کو حوصلہ دلانے کے لیے یہ کہوں گا کہ وہ لوگ کسی بھی کمزوری سے یا کسی اور حالت سے اپنے آپ کو کبھی مایوس نہ کریں۔ انشاءاللہ اگر ہزاروں میں ایک ہے تو وہ اکیلا سواد اعظم ہوتا ہے، اور ہم نے اس بات کو اچھی طرح جان لیا ہے۔ میں نے اپنے والد صاحب کا آخری وقت دیکھا، میں کیسے کہہ دوں کہ سنیت غلط ہے؟ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا، ان کی ٹانگیں سیدھی تھیں، تکلیف اتنی تھی کہ ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، علت اچانک اس حالت میں انہوں نے ٹانگیں سمیٹ لی تھی اور اپنا سر اتنا جھکایا تھا جیسے قریب سجدے کے، اور کہا بہت شکریہ، ایک طرفہ بات میں سن رہا تھا، جو تکلیف میں نبی کا ادب نہیں چھوڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی انہوں نے، میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آج مجھے کوئی کہے سنیت غلط ہے تو میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، اس عقیدے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مولانا غلام علی صاحب قبلہ برطانیہ تشریف لائے ہوئے، والد صاحب کو غسل دینے کے بعد آئے اور کہا مجھ سے ملے بغیر چلے گئے۔ والد صاحب نے آنکھیں کھول دی، انہوں نے کہا بند کر لیں۔ یہ منظر تو ہم نے دیکھے، اس سے بڑی بڑی کرامات۔ مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ ہند میں ان کو غسل دیا جا رہا ہے، کپڑا ہٹ گیا، خود انگلیوں سے برابر کر دیا۔ ہمیں کوئی کیسے اور میرا چیلنج ہے، مشرق و مغرب، جنوب و شمال، فوق و تحت، آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، پوری 6 سمتوں میں جہاں چاہیں چلے جائیں، ہم سنیوں کے علاوہ کہیں ولی دکھاتے ہیں؟
محی الدین ہمارے پاس، معین الدین ہمارے پاس، بہاء الدین ہمارے پاس، شہاب الدین ہمارے پاس، قطب الدین، فرید الدین، نظام الدین، علاء الدین، یہ سب ہمارے پاس ہے۔ تو یوں کہو دین بھی ہمارے پاس، دین والے بھی ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آخری جملہ، ہم مسلمان ہیں، ہمیں آخرت کا عقیدہ بھی یاد ہے، باقی نے دنیا کے لیے انتظام کیا، ہم نے آخرت کے لیے کیا ہے۔ جسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ بس یہ شمع دل میں روشن رکھنا، یہی جماعت اہل سنت چاہتی ہے، ہر سنی کا سینہ عشق رسول کا مدینہ ہو۔ والسلام علیکم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ مورخہ 10 اگست کو اتوار بعد نماز ظہر جامع مسجد وٹفورڈ، کیمبرج روڈ، وٹفورڈ میں 10ویں سالانہ ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں دیگر علماء کرام کے علاوہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا۔ آپ نے ان کا خطاب سنا تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ وہ اس محفل کے اندر جو پیغام دے رہے تھے، وہ پیغام ان کی زبان سے ادا ہو رہا تھا، لیکن اس کے اثرات مدینہ طیبہ سے آ رہے تھے۔ اور یہ واقعی اہل سنت کے پاس یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ روحانی طاقت جو ہے یہی ہمارا سرمایہ ہے، اور یہ روحانیت اس محفل پر غالب ہے۔ اور ایک سوال آیا تھا کہ جو اہل سنت اپنے گھر میں دین کی تبلیغ کریں، وہ خود کہاں سے علم حاصل کریں؟ تو اس کے لیے جماعت اہل سنت کے مبلغین حاضر ہیں۔ آپ سے جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ فارم فل کریں، تو انشاءاللہ جو حضرات آپ فارم فل کریں گے، ہم آپ کو کوسچنر بھیجیں گے، سوال نامہ بھیجیں گے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے علاقے کی مسجد، آپ کے علاقے کے ادارے میں جماعت اہل سنت کے مبلغین، جماعت اہل سنت کے قائدین آ کر الحمدللہ زاد سفر خود اپنی جیب سے خرچ کر کے اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کے لیے آپ کے شہروں تک پہنچیں گے۔ یہ ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور کتابیں بھی موجود ہیں، اور کتابیں بھی ہم آپ کو دیں گے، اور کتابیں پڑھنے کا ذوق لیجئے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ میں شکاگو گیا وہاں امریکہ میں، تو وہاں یہاں سے انگلینڈ سے ایک پبلشنگ کمپنی کا ایک آدمی وہاں گیا ہوا تھا شکاگو کی مسجد میں۔ تو میں نے کہا آپ شکاگو یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہنے لگے جی بل لینے کے لیے آیا ہوں، کتابیں ہم بیچتے ہیں یہاں سے لیسٹر سے، تو لیسٹر میں ان کا ایک ادارہ ہے۔ تو میں نے کہا کتنا کا بل ہے؟ تو کہنے لگے صرف شکاگو کے اسلامک سینٹر ہم سے 10,000 پاؤنڈ، برٹش پاؤنڈ کی کتابیں سال کی لیتا ہے۔ ان کا نیٹ ورک کیا ہے ماشاءاللہ۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ 11ویں میں پیسہ خرچ کریں، عرسوں پر پیسہ خرچ کریں، یہ ہمارے روحانی اثرات ہیں، لیکن پڑھنے کا ذوق پیدا کیجیے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت فکری میدان میں، تحریری میدان میں آ چکے ہیں۔ حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، اس کا انگریزی میں ترجمہ مکمل ہو چکا، 15 سپارے تک اس کی پروف ریڈنگ ہو چکی ہے، اور الحمدللہ جماعت اہل سنت نے اس کے ساتھ تعاون کا یقین دلایا ہے اور اعلان کیا ہے۔ اور علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب بتا رہے تھے کہ اس پر جو خرچہ آنے والا ہے وہ تقریباً 10,000 پاؤنڈ کے قریب آپ کہیے کہ وہ خرچہ ہے، کہ یہ وہ ہے جو ان کا ایک اسلامک سینٹر سال کے لیے دیتا ہے۔ اور ہم پوری جماعت اہل سنت اگر مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ترجمہ و تفسیر و قرآن انگلش میں چھاپ کر نوجوانوں میں تقسیم کریں گے، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ صبح قیامت تک اپنے نوجوان اہل سنت کے ساتھیوں کا دین و ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں گے۔ تو یہ کام کیجئے، علم کا ذوق پیدا کیجئے، کتاب کا ذوق پیدا کیجئے، اور جماعت اہل سنت اس سلسلے میں آپ کی فکری روحانی رہنمائی ہر وقت جاری رکھے گی۔ تو حضرات محترم، اب بین الاقوامی سنی کانفرنس کا خصوصی اور آخری خطاب ہمیشہ کی طرح حسب معمول غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب مدد اللہ العالی کہ جو تشریف لائیں گے اور آپ کی نبضوں پر ہاتھ رکھیں گے اور آپ سے خطاب کیا کریں گے، گویا ان کے خطاب سے آپ کے اندر ایک روح ایمانی پیدا ہو جائے گی، اور آپ محسوس کریں گے کہ ان کا خطاب مدینے والے کا فیضان ہے۔ حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جماعت وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8، ٹیلی فون 480327 اور 775721۔